پوچھا کہ ماں باپ کو گالی دینا یا مارنا یہ کفر ہے یا گناہ کبیرہ ہے؟ دیکھیں یہ دونوں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُل لَهُمَا اف، پس ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ تو یہاں اف کہنے سے تلفظ اف مراد نہیں ہے، بلکہ علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہاں اصل مراد یہ ہے، اور اس کی تفصیل ہے وہ دلیل پہ میں نہیں جاتا ہوں، وہ آپ کی دلچسپی کی نہیں ہے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ماں باپ کو کسی بھی طریقے سے اذیت نہ دو۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے منع فرمائے اور اس میں کوئی ایسا طبی مشورہ وغیرہ نہ ہو، علماء دیکھتے ہیں کہ جو حکم دیا ہے یا کسی چیز سے منع کیا ہے اس میں کوئی ایسا عذر ہے یا کوئی ایسی اس میں دلیل ہے جو اسے اصل معنی سے ہٹا رہے ہوں، اگر نہیں تو پھر اصل معنی ثابت ہوگا۔ اور اصل معنی کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ حکم دے تو کسی چیز کا کرنا فرض ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روکے تو اس سے رک جانا فرض ہوتا ہے، اور ترک فرض گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو گالی دینا اور مارنا چونکہ باعث اذیت بنے گا، اس لیے گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے۔ اچھا، اب علماء نے فرمایا کہ جو بالکل واضح طور پر قرآن عظیم میں چیزیں منع کر دی گئیں، اگر کوئی ان کو حلال سمجھ کر لے، جیسے شراب کو حرام کیا گیا، کوئی کہے میں شراب کو معاذ اللہ حلال سمجھتا ہوں، سور کو حرام قرار دیا گیا نص قطعی سے، اور کوئی کہتا ہے میں سور کو حلال سمجھتا ہوں۔ اسی طرح ماں باپ کو اف کہنا منع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب اف سے اذیت ہے یہ منع ہے، تو مارنا اور گالی دینا بدرجہ اولیٰ منع ہوگا، تو رکنا فرض ہوا۔ اب کوئی یہ واضح چیز کو کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں یہ فرض ہے، حلال سمجھ کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب معلوم یہ ہوا اگر ماں باپ کو گالی دی یا ماں باپ کو مارا اور دل میں اس کے یہ اعتقاد آ گیا، یقین آ گیا کہ ان کو مارنا کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے یا حلال ہے میرے لیے جائز ہے، حرام سمجھ کے نہیں کر رہا، تو پھر وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، اسے تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور اگر حرام سمجھ کے مارتا ہے یا گالی بکتا ہے یار میں کر تو غلط رہا ہوں لیکن بس وہ غصے میں آ کے کر لیا، تو کم از کم گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بعد میں پہلے ماں باپ کے قدموں میں گر کے معافی مانگے، ورنہ یاد رکھیں آج ماں باپ کی کمزوریوں کو دیکھ کر اگر یہ زبان پر نازیبہ کلمات لے کر آئے یا خدا نہ خواستہ، یہ تو میں کہتا ہوں ہاتھ ٹوٹ جانے چاہیے ایسے اولاد کے کہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھائیں، یہ تو ڈوب مرنا چاہیے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ایمان پر پہلے موت عطا فرما دے کہ یہ ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائیں، اتنا بڑا گناہ کبیرہ، اتنا بڑا جرم، تو قدموں میں گر کے معافی مانگ لے، ورنہ دنیا بھی تباہ ہوگی اور دین بھی تباہ ہوگا۔ آخرت میں جو ذلت و رسوائی ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ٹائم ہوتا اور میں آپ کو عذابات قبری بیان کرتا جو لوگوں پہ منکشف ہوئے ہیں ماں باپ کی بدتمیزیوں کی بنا پر، تو یہ کانوں کو ہاتھ لگاتے میرے خیال میں۔ تو جو جتنے بھی بچے ہمیں سن رہے ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں بھی ماں باپ سے بڑی بدتمیزیاں کرتی ہیں، بعض اوقات سینے پر چڑھ کے گفتگو کرتی ہیں اور ایسے تانے دیتی ہیں کہ ماں باپ کے دل چھلنے ہو جاتے ہیں۔ میں نے ماں باپ کو اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے بچوں کی شکایتیں کرتے ہوئے اور ان کی فریادیں کرتے ہوئے۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور ایک یاد رکھیں، یہ حدیث میں بشارت ہے آپ کے لیے، یہ کو میں طنزیہ بشارت کہہ رہا ہوں کہ جو آپ ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے بدترین سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی، دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔